جتنے عزت دار آج کے دن علی کو سلام کرنے آئے ہیں، توجہ ہے بھائی جناب، بس تھوڑا تھوڑا بولتے رہو، جشن میں علی والا نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، کیا بات ہے کہ جس نے 13 رجب کعبے میں علی کو نازل کر کے زمانے کو بتایا کہ جہاں میں ہوں وہیں علی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ توجہ ہے بھائی جناب کی بھی، مہربانی تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا تاکہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو۔ درود اس انداز سے پڑھے کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ بادشاہ ہوں جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اچھا درود اتنا بلند پڑھیں کہ کچھ غیر ضروری آوازیں نیچے رہ جائیں۔ عبادتاً ایک لفظ کہتا رہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے بھائی جناب کے، سر ہلاؤ گے تو مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا بندے کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ یہ ہاتھ اٹھ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ غدیر والے علی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ مہربانی آپ کی سوچ ہی نہیں جتنا میں نے کم پڑھنا ہے۔ ایک نظم کے مجھے 12 مصرے کہنے اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے پہلے مصرے اگر آپ کو قبول ہو گئے تو پھر آگے سفر ہوگا، ورنہ حاضری ہو گئی، نوکری ہو گئی، آپ کے چہروں کو دیکھ لیا، علی والوں کی زیارت بھی ہو گئی، وعدہ بھی وفا ہو گیا۔ علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام۔ اچھا جو بندہ آج کے دن بھی نہ مسکرایا، علی کی خوشی میں بھی میری دعا ہے کہ پھر وہ کبھی مسکرانے کے لائق ہی نہ رہے۔ آج کے دن مسکرانے کے کام آئے گا، آج مسکرانا عبادت ہے۔ بھائی جان آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دینا، مہربانی آپ کی۔ جشن منانے آئے ہیں یا چیک کرنے کے لیے آئے ہیں؟ مہربانی ہے تھوڑا سا ساتھ دو علی کے نام سے۔ میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے کسی سے بولنا ہے تو بڑا مشکل، لیکن یہ کرسی علی کی دی ہوئی ہے۔ علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ شیعہ بندہ بولے گا جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے، میں اس سے رزق بھی لے کر خدا نہیں کہتا، علی نے روک دیا ہے مجھے خدا کے لیے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، شکر گزار ہوں۔ آپ جی ہیں، یہ آپ کا معیار ہے۔ اور ویسے بھی عبادتاً میں چہروں کی زیارت کرتا رہتا ہوں، ہر بندے کا مقدر ہی نہیں ہوتا علی کو سلام کر لینا۔ یہ اسی کے مقدر میں آتا ہے جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر گھر میں بیٹے کو بتایا ہو کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ خیرات لے رہے ہیں۔ واہ واہ، بندے خود ساختہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک دعویٰ میرا بھی ہے بی اے صاحب، لیکن وہ مفت میں نہیں۔ توجہ ہے بھائی جان، بندے کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، لیکن ایک دعویٰ میرا ہے، وہ مفت میں نہیں، کچھ شرائط کے تحت میں نے ایک دعویٰ 4 مصروں میں آپ تک پہنچانا ہے۔ بھائی جان آپ بھی ہاتھ کھول کر بیٹھے۔ چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ جب آ ہی گئے ہو یار تو پھر جشن مناؤ، مقدر داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ کہ گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر، اچھا سارے ہی بولیں گے مجھے اعتماد ہے، گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر بخشش کا مجھے اور بھی سامان دکھا دے، میں تجھے جنت میں دکھا دیتا ہوں کتا، تو دشمن حیدر کوئی انسان دکھا دے۔ بولنا یار، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ میرا ساتھ ہے۔ سارے مل کے علی حق۔
آپ جی شکر گزار ہوں. آپ کی کیا بات ہے سر, آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. یہ ساری دعائیں, اور ویسے بھی دیکھیں یہ بہت دیر پہلے عہد ہو چکے تھے. یہ بندوں کو بھی بدن ہی نہیں ملے تھے کہ جب علی واجب ہو گیا تھا. اچھا جو چپ ہیں ان پہ نہیں واجب ہوا تھا, میں بولوں نا, یہاں کا بولنا قبر میں کام آتا ہے. یعنی کہ اطاعت علی کی روحوں پہ ہے. اچھا روح پہلے تھی یا یہ جسم پہلے تھے؟ جسم تو کسی کام کے ہی نہیں, مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں. جسموں کی قیمت تو حسین کے ماتم نے بڑھائی ہے. کھڑے ہو کر داد دینا کوئی جرم نہیں ہوتا, آپ بھی دے سکتے ہو, مہربانی ہے آپ کی. مجھے بالکل 2-4 باتیں کرنی ہے. چونکہ ظہور علی کا پڑھنا ہے, میں جانتا ہی نہیں علی نازل کیسے ہوئے, یہ کیا ماجرا ہے. یہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ جس عبادت خانے میں علی نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. اب بندوں نے گھر بیٹھ کے سوچنا ہے. یہ بندے گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یار جب اللہ کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو میں کسی بندے کے کہنے پہ علی کو گما بیٹھوں. کیا بات. ہاں حقیقت ہے یہ غدیر کی. کیا میں یہ سب 12 مصرے مجھے پڑھنے. ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ جناب مریم کا بھی واقعہ انتہائی معتبر ہے. بڑی عزت ہے جناب مریم کی, ایک معتبر نام ہے. قرآن نے جسے بطول کہا ہے اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مریم بیت المقدس میں تھی اور اللہ نے کہا کہ آپ 4 دیواری چھوڑ دیں تاکہ آپ پہ کوئی الزام نہ لگا سکے. تو وہ 4 دیواری سے باہر ہے. اشارہ اٹھانا یار آپ جی, مہربانی ہے. 4 دیواری سے باہر آ جائے, کوئی الزام نہ لگا سکے. تو جب وہاں عورتیں اکٹھی ہوئی تو مریم نے کہا کہ کیا تم نے مجھے زچگی والی حالت میں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھا. کہا پھر اس سے پوچھو کہ جو آیا ہے. اب حیرت کی بات ہے, عیسیٰ تو بولا بندوں کو اعتراض نہ ہوا, علی بولے تو بندوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یار, آپ بھی میرا ساتھ دیتے رہنا. پڑھی لکھی شخصیات موجود ہیں لیکن ایک نتیجہ دینے لگا ہوں. فرق ہے عیسیٰ اور علی میں, یعنی کہ مریم کے ہاں عیسیٰ نازل ہوئے ہیں. کسی کو شک ہے تو علی عیسیٰ کا سردار ہے, نبی عیسیٰ کا سردار ہے. عیسیٰ نازل ہوئے لیکن فرق بتانے لگا ہوں. جب عیسیٰ نازل ہو گئے تو مریم نے عیسیٰ کو اٹھایا اور اللہ کے گھر کی طرف چلنے لگی, بیت المقدس کی طرف چلنے لگی. کیا سوچ کر کہ میں اللہ کے گھر میں عیسیٰ کو لے جاؤں کہ زمانہ میرے بیٹے کو نبی مان لے. اور علی کی ماں کے کیا کہنے, وہ بیٹے کو کعبے سے باہر لے آئی, کہیں زمانہ میرے بیٹے کو خدا نہ کہہ دے. بولے یار جو جشن منانے آیا ہے آپ جی سارے مل گئے ہیں ادھر ہی. آپ جی شکر گزار ہوں آپ کا. یہ شیعہ سنی اجتماع قائم و دائم رہے آپ جی. اچھا جتنی توحید علی نے بیان کی ہے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, چونکہ نبی نے وہ بیان کیا جو نبی کو اللہ نے دیا اور علی نے وہ پڑھا جو نبی نے علی کو دیا. اب سارے اٹھانا مہربانی ہے, مجھے قیمتی مصرے پڑھنے ہیں اور اسی پہ آپ کو سلام کروں. میرے بعد دنیا ذاکری کا بڑا نام کامران بھی یہ سب تشریف فرما ہے. ایک لفظ بابا جی چونکہ خیرات ہو تو پھر الہام ہے. 14 گولڈ میڈل لاہور والی نے دیے ہیں, یہ آپ ہی کی دعاؤں کا سلسلہ ہے. اور لیکن یہ جشن ہے بھی آسان اور مشکل بھی بڑا ہے, کیونکہ یہ جشن والے کی مرضی ہے. سمجھ آ جائے ملنگ کی سمجھ میں آ جائے, نہ پلے پڑے تو شافی جیسا عالم اپنے مریدین سے کہتا ہے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا مجھے اللہ نے پالا ہے کہ علی نے پالا ہے. شکر گزار ہوں آپ کا, یہ اس کی اپنی مرضیاں ہیں. حیدری آباد و شاد, شکر گزار ہوں آپ کا. آپ جی اچھا جس نے بزرگ بیٹھے ہیں میں نے سبق سنانا ہے, لیکن جو جوان بیٹھے ہیں نا سر ہلا رہے ہیں. میں نے بڑے بندے دیکھے بھی, یہ سب جشن ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, بڑے بندے دیکھیں کہ گھروں میں جن کی زبان رکتی نہیں وہ
मजलिस में जश्न में मुदब्बर बन के बैठ जाता। आप जी लो, मैं बिल्कुल चश्मे ज़दन की तरह सफर करने लगा हूँ। भाई के हवाले मिंबर करूँ, पहला मिसरा बताएगा कि मुझे यहाँ पे पढ़ना चाहिए था या छुपाना चाहिए था। देखना मेरी तरफ, नफ्से खुदा पे नींद का इम्कान भी नहीं। अब दौर पढ़ा लिखा है, ऐसे लफ्ज में कहाँ से लेना, खैरात मिल जाती है, आप वसूल कर लेना। नफ्से खुदा पे नींद का इम्कान भी नहीं। जो सर्दी की वजह से दाद नहीं दे रहा, उसके लिए जुमला कहने लगा हूं कि अली मौसमों का भी हाकिम है। सर उठाना, नफ्से खुदा पे नींद का इम्कान भी नहीं। सुनता है सबकी बात मगर कान भी नहीं। सुनता है सबकी बात मगर कान भी नहीं। काबे में आ चुका है यज़दान भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, काबे में आ चुका है यज़दान भी नहीं। कौन बंदा कहता अली सुन के मुझे वाह वाह करना ही नहीं आता। काबे में आ चुका है यज़दान भी नहीं। दुश्मन भी है ज्यादा परेशान भी नहीं। दुश्मन भी है ज्यादा परेशान भी नहीं। दुश्मन भी है ज्यादा परेशान भी नहीं। क्यों? हिजरत की शब तभी तो अदू भागता रहा, अपना बदन सुला के अली जागता रहा। आप जी या आप जी सलामत रहे। या क्या बात है, मालिक ये चेहरों की रोशनी कायम रखे। जो मोहब्बत अली में चेहरे रोशन होते हैं ना, इनकी बड़ी इज्जत होती है। और बदनसीब है वो बंदा जो अली को भी नहीं मान सकता। क्या मुकद्दर है उसका। लेकिन मैं 6 मिसरे पे आपको सलाम करने जा रहा। इजाजत है आपकी भी? बड़ी मेहरबानी, शुक्रगुजार। मेरी हैसियत ही नहीं जितना बड़ा आपका इस्तकबाल है, लेकिन इसमें मेरी जिंदगी लगी है, मेरी रूह लगी है। परेशानी मुनाफिक की पढ़ने जा रहा हूँ। आप तो लानत करके बरियो जुम्मा हो जाते हैं। हाँ हकीकत है भाईजान, लानत करना बड़ी इबादत है। देखें हज में कितने काम होते हैं, अगर वो इब्लीस को तबर्रे से ना नवाजा जाए तो सारे काम फजूल हो जाते हैं। ये हकीकत बात है, यानी कि लानत करना ज़रूरी है। और लानत के बड़े बड़े स्टाइल हैं। मैंने एक मुनाफिक की परेशानी देखी, अंदाज़ा लगा लिया कि सारे ऐसे ही होते हैं। अब मैंने उसकी परेशानी लिखी है। आप तो लानत कर देते हैं, मैंने उसके हालात लिखे हैं कि अली से बुग़्ज़ भी है पर दिखा नहीं सकते। अब कौन बंदा कहता है मैं तेरा नजर बनाने आया हूँ? यार मेहरबानी आप भी हाथ खोलना। अली से बुग़्ज़ भी है पर दिखा नहीं सकते। अदू सकून से हज पर भी जा नहीं सकते। आप जी सलामत रहे यार। अदू सकून से हज पर भी जा नहीं सकते। नमाज में ये अली को बुला नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, सारे हिलाओगे तो मुझे दुख होगा। नमाज में ये अली को बुला नहीं सकते और सजदा गाह से अली को हटा नहीं सकते। और सजदा गाह से, और मेरा पीछे खामोश मजमा नौकर समझ के बोलना, सजदा गाह से अली को हटा नहीं सकते। सदियों से हर अदू के, सदियों से हर अदू के कलेजे में तीर है। काबे के हाथ में भी अली की लकीर है। सारे मिलके हैदर